بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ میں اللہ رب العزت نے دنیا میں مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ساری تقسیم خود فرمائی ہے۔ اگر آپ غور کریں عورتوں کی طرف چلتے ہیں تو بعض عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے بہت زیادہ خوبصورتی دی ہوتی ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قد کاٹ بہت اچھی ہوتی ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کی دماغی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کی خوش اخلاقی بہت اچھی ہوتی ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر فرمانبرداری کا، معاونت کا اور میل جول کا بہت اچھا ایک مزاج ہوتا ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ معاملت کرنے کی ایک انہیں دھن لگی ہوتی ہے کہ کسی کے کام آ جائیں کسی کے ساتھ۔ اس طرح بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیک اعمال میں بہت بھاگنے دوڑنے والی، تلاوت، نوافل، ترتیب، دعائیں، ذکر، اذکار، یہ چیزوں کو بہت لے کے چلنے والی ہوتی ہیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر دنیا کے ذوق شوق ایسے ہوتے ہیں، کھانے کے، پکانے کے، پینے کے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جنہیں پھرنے پھرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ یہ بھی پہن لیں، یہ بھی کھا لیں، ادھر بھی چلے جائیں، تو یہ مزاج ہوتا ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ پاک نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے تو اولاد کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں، ایسے کہ جیسے حق ہوتا ہے نا، وہ ایک بہترین ماں بنتی ہیں، ایک بہترین بیوی بنتی ہیں، اور وہ ایک بہترین مسلمان بنتی ہیں، اور ایک رسول اللہ کی اچھی بچی بنتی ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لڑاکن مزاجن جھگڑالو ہوتی ہیں اور بلا وجہ فکریں برپا کرتی ہیں اور بڑی پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس طرح اور گننا شروع کروں تو اگلا دن بھی آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، اور اس سے علاوہ بھی کچھ عورتیں ہیں کہ وہ ادھر کی لگائی بجائی کرتی رہتی ہیں، ایسا ان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کو گانے سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اب تو عورتوں کو کرکٹ کے میچ دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے کہ ساری ساری رات لگا دیتے ہیں کرکٹ کے میچ دیکھنے میں، اور اب تو عورتیں اسٹیڈیم میں بھی بھرا ہوتا ہے عورتوں سے۔ تو یہ بھی ایک بدنصیبی کی ترتیب ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں بازاروں میں بلا وجہ گھومتی پھرتی ہیں، لینا کم ہوتا ہے، پھرنا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی عادات ہے نا۔ تو بھئی جو اس چیزوں کو دیکھے، اس میں جو صفات ہے جو اعلیٰ درجے کی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی بات بنتی ہے، وہ تو اپنانے کی کوشش کریں، اور ایسی چیز جو دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی، پریشانی، شرمندگی اور آخرت اور قبر کی تباہی کا ذریعہ بنے، ان سے بچنا ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ ہمارے سامنے ہر چیز موجود ہے، دو رستے ہیں، ایک رستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں گاڑی بھی دے دی گئی، اس کے اندر پیٹرول بھی ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ چڑھ جائیں جس کی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، اور ہماری مرضی ہے کہ ہم جہنم کے راستے میں چلے جائیں جس میں ساتھی ہمارا شیطان ہے۔ تو بھی یہ چیز جو ہے نا، ہمیں دنیا میں فیصلہ کرنے کا اور یہ چلنے کا ہمارے اندر ہمیں اختیار دے دیا گیا نا۔ دیکھیے، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ آپ کے لیے رستے کھولتے ہیں، اور اگر آپ برائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باوجود کہ آپ چاہتے ہیں، اللہ روکنے کے پھر بھی بندوبست پیدا فرماتے ہیں کہ آدمی کسی طرح برائی سے بچ جائے۔
مگر اس کے باوجود آدمی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بدنصیبی پہ بدنصیبی ہے۔ تو دیکھیں جی، ایک بچی جب اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اس کی ذمہ داریوں میں اپنے ماں باپ کی خدمت کا کرنا، گھر کے ماں کی معاونت کرنا، والد کے ساتھ معاونت کرنا، بہنوں بھائیوں کے ساتھ معاونت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سنت کے مطابق رہتے ہوئے شرعی پردے کی ترتیب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا۔ اور جب اس کی شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد اب اس کا گھر سسرال ہے۔ ہمارے یہاں جو طلاقوں کی ایوریج چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے کہ عورت چلی جاتی تو سسرال میں ہے، لیکن ذہنی طور پہ اپنے ماں کے گھر میں ہوتی ہے، وہ ماں کے مشورے کے بغیر کچھ کرتی نہیں، اور پھر ریموٹ کنٹرول کے نقصانات ہوتے ہیں، فتنے برپا ہوتے ہیں۔ تو جب اس کی شادی ہو تو جسمانی طور پہ گئی ہے تو وہ روحانی اور جسمانی اور نفسیاتی اور دماغی طور پہ بھی اسے وہاں ہونا چاہیے۔ اب اس کی ماں وہ ہے، اس کے باپ وہ ہے، اور اس کا وہ گھر ہے، اس کا خامد ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ خامد کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے سوا کسی کو تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو اس اعتبار سے اب اس کا گھر بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس گھر میں اچھی اپنی ترتیب کو رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی عزت اور بھرم کو رکھنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور جتنی اس میں کرے گی اللہ دنیا بھی بنائے گا، عزت بھی دے گا اور آخرت بھی بنے گی۔ آتا ہے کہ جو عورت اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ اعمال کے ساتھ اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے، اس کو ناراض نہیں کرتی، اس کے ساتھ معاملت کرتی ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے نا جب پل صراط کراس کر کے جنت کی طرف جائے گی تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے اس عورت کا نام لے کے پکارا جائے گا کہ اس راستے اس دروازے سے آتا۔ اتنی اس کی شان ہوگی، اتنی، اور اس کو اللہ اجر بھی زیادہ دے گا کہ اللہ کا بھی حکم ماننا ہے، خامد کا بھی حکم ماننا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا ہے، تو وہ اللہ ہی کی حکم کی درجے میں آتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زندگی ایسے گزار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر جب بچے ہو جائیں تو اب اس کی ذمہ داری ایک اور ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اب بچے ہو گیا تو خامد کی ذمہ داری اور پھر گھر کے کام کاج سے بھی آزاد ہو گیا، جی میرے بچے ہو گیا میں تو بچے ہی سنبھالوں اور کوئی کام نہیں کر سکتی، تو اس طرح تو دنیا کا کام نہیں چل سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ ساری ایک ذمہ داری اللہ نے اس میں اور ڈال دیا ہے۔ جیسے مرد کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ پہلے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر جب شادی ہوتی ہے تو اس کو بیوی بھی اس کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ تو وہ تو نہیں کہتا کہ اب میرے بچے ہو گئے تو باقی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہے، عورت کا بھی حق آدھا ہو گیا، تو وہ تو اسی طرح اس کو حق دیتا ہے۔ اس طرح عورت کا بھی یہی ہے کہ وہ بچوں کے بعد اپنی باقی چیزوں کو بھی برقرار رکھے۔ ہمارے یہاں اکثر عورتیں بچوں کے بعد کہتے ہیں جی اب مجھ سے دوسرے کام نہیں ہو سکتے، تو چلو معاملت تو کی جا سکتی ہے لیکن انکار کر دینا کسی درجے میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک آسان سی بات، اب ہر عموماً جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں اور بھائی شادی والے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں جو اس کی بھابھی اگر یہ کہے تو یہ اس کو آگ لگ جاتی ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے، لیکن جب یہ کرتی ہے تو اس کو نہیں خیال آتا ہے کہ اس کی ساس بھی تو کسی کی بوڑھی ماں ہے نا، اپنے لیے اور ہے لوگوں کے لیے اور ضابطہ ہے۔ تو یہ جھگڑے اور فتنے کا سبب کچھ یہ بھی ہوتا ہے۔ خیر چلیں اس کو بھی چھوڑیں، اب آگے اس کے بچوں کی ذمہ داری، تو بچوں کو پالنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، اس کی تربیت کرنا، اسے اچھا طرح سکھانا، اس کے حلال مال سکھانا، اسے گناہوں والی ترتیب سے بچانا، یہ آپ عورت کی ذمہ داری آتی ہے۔ اور بھئی یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے، یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، اتنا ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جب وہ دودھ پلاتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ اسے اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا اجر دیتے ہیں۔ اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو جتنے اعمال کرتے ہیں ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جہاں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے تو وہاں اللہ نے اجر بھی بڑا عطا فرمایا ہے۔ ایک عورت ہے، مرد ہے، فوت ہو گئے ہیں، بچے ان کے 8 ہیں، اب بچے 5 نمازیں پڑھے، 8 5 40 نمازوں کا
ماں باپ کو قبر میں ثواب ملتا ہے، بہت بڑی شہادت ہے بچوں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کو جب نام اعمال دیا جائے گا تو کہیں گے اللہ اتنے حج تو ہم نے نہیں کیے، تو کہا جائے گا یہ تمہاری اولاد نے کیے تھے اور تم نے ان کی تربیت کی تھی تو ان کو بھی ثواب ملا تو تمہیں بھی ملا۔ اللہ نے اگر ذمہ داریاں دی ہیں تو اس ذمہ داریوں میں اللہ نے اجر بھی تو بڑا رکھا ہے نا، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی اللہ کا انعام ہے، تو بھی اسے اللہ کا انعام سمجھے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو ان عورتوں کو دیکھیں جن کے بچے نہیں ہیں، علاج کراتی پھرتی ہیں، روتی پھرتی ہیں، دعا کرو بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے، بچہ۔ دوسرا ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے بچے معذور ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں، تو اللہ نے آپ کے بچوں کو ٹھیک ٹھاک رکھا، کتنی بڑی خوبصورت ہے بچے، کتنا اللہ کا احسان ہے۔ تو بعض عورتیں تو بچوں پہ تنگ آ کے بدوائیں بھی دے دیتی ہیں، اور جب بدوا لگ جائے تو پھر روتی ہیں، تو بھی بدوا تو خود دی ہے، آگ تو خود لگائی ہے، بچے کو بدوا دی، تو مر جائے، میری جان چھوٹ جائے، وہ مر جاتا ہے تو پھر روتی رہتی ہیں، یا اور ایسی بدوائیں دے دیتی ہیں، تو یہ بھی اپنی ہے۔ تو بچے کی ایسی تربیت کریں کہ ایسا دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تیرے خاص بندوں میں شامل، تیرے خاص بندوں میں آ جائے، تیرے مقرر بندوں میں آ جائے، تیرے برگزیدہ بندوں میں آ جائے، اور اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو ماں اور باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ہوتی ہیں وہ اس طرح پوری ہوتی ہیں جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اتنا اس پہ اللہ کے ہاں سے اجر، اتنا اس پہ اللہ کے ہاں سے ملتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی اللہ پاک نعمتیں، کتنی اللہ پاک اپنی عظمتیں، کتنا اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں، کتنا اللہ جل شانو راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے تو ہم تو اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی چاہے اچھی بھی ہو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ تمہیں اچھی لگتی ہیں اور تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھا نہیں لگتی تمہارے لیے اچھی ہیں۔ ایک بچہ بیمار ہے تو وہ تو کبھی بھی دوائی نہیں پینا چاہتا، ماں زبردستی دوائی دیتی ہے، اور جب بچہ ٹھیک ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ چلتا ہے یہ ماں اگر سختی کر کے دوائی نہ دیتی تو میں بیمار ہوتا۔ اسی طرح بچے کو پھوڑے پھنسی نکلتے ہیں، ماں اسے کافیاں بند کرتی ہے، بچہ چیختا ہے کہ میری پسندیدہ چیز لے لے گی، لیکن اس کی پسندیدہ چیز اس کی بیماری کو بڑھا دیتی، زیادہ ہو جاتی۔ اسی طرح جو ہے نا ماں ایک ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر آدمی کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں تجھے نقصان دے گی، تو ماں بھی اپنے بچے کا قبر بھی بناتی ہے، حشر بھی بناتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی امت میں جو لوگ معروف ہوئے، جن کی دینی شہرت ہے، جنہیں اللہ نے دین کا کام دیا، اس میں تقریباً 90%، 95% وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں کی تربیت کی وجہ سے بچے بنے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جو باپ کی وجہ سے بنے، لیکن اکثر لوگ اپنی ماؤں کی تربیت کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچے کہ اللہ کے خاص مقربین میں گئے، اور اللہ نے ان سے دین اور دنیا کا کام لیا۔ اس لیے کہ میری بات غور سے سنیں، باپ ہے اس کے ایک لطف ہے نا، ماں کے تو وجود میں 9 مہینے رہتا ہے، وہ ماں کے خون سے پلتا ہے، ماں کی عادات سے پلتا ہے، ماں کے وجود سے پلتا ہے، ماں کا خون لے کے پلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دودھ پیتا ہے 2 سال، 2.25 سال، تو ماں کے خون سے وہ دودھ بنتا ہے، پھر ماں کی گود اور ماں کے پاس بہت زیادہ رہتا ہے، باپ کے پاس اسے تو وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے، ورنہ ماں ہی کرتی ہے۔ تو ماں کا بچے کی تربیت میں ماں کا کردار باپ کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اللہ پاک کا اجر بھی اسی اعتبار سے اسے زیادہ ملتا ہے۔ تو عورت بچوں کی تربیت کو بوجھ نہیں سمجھے کہ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں رسول اللہ کے بہترین امتی پیدا کر کے بہترین امتی بنانے کا اپنا ذریعہ بن جاؤں، ایسے ہو کہ رسول اللہ کو روز خوشیاں آئیں میری اولاد کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ عورتوں کی آپ زندگیاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے اکابر میں جتنے حضرات ہیں ان کی والدوں کی، اور اکثر میں نے دیکھے ہیں کہ کئی عورتیں ایسی تھی جو بیوہ تھی، بیوہ عورتیں تھیں وہ، اور انہوں نے بچوں کی ایسی تربیت کی
کہ ماں بھی بنے اور باپ بھی بنے اور ان کی معاشی ضرورتیں بھی پورے کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، والدہ بیوہ تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تربیت ماں نے کی تھی کہ 15 سال کی عمر میں، 15 سال کے بچے کو تو تمیز ہی کوئی نہیں، آتا ہی کچھ نہیں، 15 سال کی عمر میں امام شافعی مکہ مکرمہ میں نائب مفتی کے درجے پہ، مکہ مکرمہ میں، کسی عام جگہ نہیں، تو اس سے بڑی کون سی جگہ ہوگی؟ مکہ مدینہ دو ہی تو شہر ہے۔ اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ایسا استاد نہ ملا مزید پڑھنے کے لیے، تو ماں نے انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینے بھیجا، وہ دوبست کیا اور ایک قافلے والے لوگوں سے بات کی کہ میرے بیٹے کو امام مالک کے پاس پہنچا دو۔ وہ ماں کی تربیت تھی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو عشاء کے بعد امام مالک جب فارغ ہو گئے تو چلنے لگے، تو انہوں نے سلام کیا، تو کبھی یہاں کون ہے آپ؟ کہا میں نام میرا شافعی ہے، تو میں نام ان کا کچھ اور تھا، شافعی لقب ہے، تو میں مدینہ سے آپ سے پڑھنے آیا ہوں، موتا پڑھنے۔ تو امام مالک نے موتا کی ایک کاپی دی، کہا بیٹے آپ اسے دیکھ لیجئے تو پھر پڑھ لینا۔ تو صبح فجر میں جب امام مالک آئے تو نماز کے بعد، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موتا امام مالک امام صاحب کے حوالے کی، کہا استاد جی زبانی یاد ہو گئی، رات کو ملی، صبح فجر میں کہا استاد جی، امام مالک نے مختلف جگہوں سے ٹیسٹ دیا تو وہ ساری زبانی یاد۔ امام مالک کو اندازہ ہوگا یہ بچہ کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر امام صاحب نے بڑی محنت کی ان پہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہو کے امام مالک سے جدا ہونے لگے، جانے لگے واپس مکہ آنے کے لیے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تحفے، گھوڑے اور چیزیں آپ کو دی تحفے کے طور پہ، بڑا لائق بچہ تھا۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر تو نہیں آتے تھے، جہاں وہ ایک میدان تھا مدینے کی بارے میں کہا جائے 2 میدانوں والی زمین نا، تو وہ میدان تھا، تو اس میدان تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑنے آئے تھے۔ اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ میں پہنچے تو اطلاع مل کی ایک قافلہ آ رہا ہے، تو اس میں امام شافعی بھی ہیں۔ ماں بہت خوش ہوئی، ایک تو بچہ تھا، بڑے چھوٹی عمر میں گیا ہوا تھا، تو وہ بھی انتظار کرنے مکہ سے باہر آ گئی ایک مقام پہ۔ تو ایک قافلہ آیا، تو قافلے میں سے ایک بچے نے ایک دم سواری سے چھلانگ مار کے تو آیا، وہ امام شافعی تھے، اپنے ماں کے پاس آ گئے، ماں کے گلے لگ گئے، ماں نے کو پیار کیا، اور جب ماں نے کہا میرے بیٹے ایسا لگتا ہے کہ میرے چاند کو گرہن لگ گیا ہے، وہ امام شافعی کی ماں تھی، میرے بیٹے لگتا ہے میرے چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امی جی کوئی غلطی ہو گیا مجھ سے؟ فرمایا میں نے تجھے تو دین کا علم سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو دنیا لے کے آ گیا ہے۔ ہماری تو بچوں سے امیدیں ہی دنیا کی، دین کی تو امیدیں ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی دیندار عورتیں بھی وہ ہوتی ہے میرا بچہ ایسا بن جائے، اتنا ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ نہیں کہ ایسا ہو کہ کل میدان محشر میں جانے لگے اللہ فرمائے تو نے اکیلے نہیں جانا، جس طرف انگلی کرے گا سب کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ ماں کیوں نہیں تمنا کرتی؟ لیکن ماں کی تمنائیں آج دنیا کے ساتھ ہے، میرا بچہ ایسا ہو، اس کی دنیا ایسا، اس کا مکان ایسا، اس کی گاڑی، اچھی بات ہے، ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو نا کہ کل میدان محشر میں بچے کی وجہ سے کہ اس کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے، اتنی شان ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اماں کی غلطی ہو گئی، فرمایا میں نے تجھے دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا تو لے کے آ گیا۔ امام شافعی نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا الحمدللہ میرے چاند کا گرہن ختم ہو گیا۔ امت نے دیکھا کہ وہ امام شافعی کون بنا اور کیا بنا، تو بھی آگے دین کا کیا کام کیا گیا۔ آج 1300 سال ہو گئے ہیں، اس شخص کا نام کتنا بلندیوں پہ ہے، وہ ماں نے بنایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ماں نے بنایا، اور اتنے کتنے حضرات ہیں، مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے بنایا، بہت حضرات ہیں، وہ تعداد میں حضرات ہیں کہ جنہیں ماں کی خدمت نے وہ بنایا کہ امت دیکھتی رہ گئی کہ کیسے عظیم شخص ہے، اور جنہوں نے بگاڑا وہ ماں نے ہی بگاڑا۔ ایک دفعہ ایک جج بیٹھا ہوا تھا، تو
اور مجرم آتے تھے، کیس آتا تھا، تو ایک مجرم کو ہتھکڑیاں لگی آئے تو جج نے جب مجرم کی طرف دیکھا تو جج کا رنگ اڑ گیا، اور مجرم نے جج کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، تو وہ جج اپنی سیٹ سے اٹھ کے چلا گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کے عدالت کے ساتھ جج کا کمرہ ہوتا ہے، وہاں جا کے کہا کہ جو مجرم ہے نا اس کو میرے پاس لایا جائے. جب وہ جج تھا تو مجرم کو لایا جائے تو جج نے اسے جب آیا اس کے کمرے میں جج کھڑا ہو گیا، اسے گلے لگا کے رونا شروع کر دیا. تو کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خالہ کا بیٹا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تجھے ہتھکڑیاں لگی ہیں، چوری کے کیس میں ہے. تو اس نے جواب دیا ہے میرے بھائی تیری ماں نے تجھے جج بنایا اور میری ماں نے مجھے مجرم چور بنایا ہے. اس نے کہا تیری ماں نے کیسے تجھے بنایا؟ اس نے کہا بھائی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک جگہ دعوت پہ گئے تھے اور آپ وہاں سے ایک چیز اٹھا لائے تھے، آپ گھر میں آئے تو آپ کی ماں نے دیکھ لی، آپ کی ماں نے آپ کی پٹائی کی اور آپ کو اسی وقت واپس لے کے ان کے گھر میں کہا میرے بچہ اٹھا کے لے گیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، میں اسے ساتھ لائی ہوں کہ آندہ یہ کام نہ کرے. اور ایک جگہ سے میں اٹھا کے لے آیا تو میں نے ماں کو پتا تھا، میری ماں چپ کر گئی. وہ آئے کہ یہ بچہ تو نہیں لے گیا، اور میری ماں نے جھوٹ بولا نہیں لے گیا. میری ماں نے مجھے آج ہی مجرم بنا دیا ہے. ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات یا تو بچے کو جج بنا رہی ہے، انہیں مومن بنا رہی ہے، انہیں اللہ کا ولی بنا رہی ہے، یا انہیں چور چکا بدماش اور بدکار بنا رہی ہے. کتنی دفعہ بچے جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی بچے غلط کام کرتے ہیں اور ماں کے علم میں ہوتا ہے وہ باپ کو بھی نہیں بتاتی اور بچوں کو مہلت دے کے تباہ کر دیتی ہے. کتنی ایسی جگہوں میں ماں بچے کو سپورٹ کرتی ہے اور بچہ ہمیشہ کے لیے تباہ بن جاتا ہے. کتنی دفعہ بچہ اپنے پھوپھیوں سے، چاچاؤں سے اور رشتہ داروں سے ایسی بدتمیزی بد اخلاقی سے بات کرتا ہے اور ماں گول کر دیتی ہے. پتہ اس دن چلتا ہے جب وہ اپنی ماں اور باپ سے بچہ بدتمیز کرتا ہے، اس لیے کہ اب اس کی عادت میں پڑ گیا ہوا ہے. بگاڑا تو اس کے ماں باپ نہیں ہے نا، بگاڑا تو اس کی ماں نہیں ہے نا. جس کے مزاج میں خرابی آئے گی آج وہ لوگوں کے ساتھ کرے گا، بعد میں اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کے مزاج میں آ گیا اور یہ تو خود بیج بویا ہے، یہ تو اس کے اوپر درخت لگ گیا ہے. تو وہی گزارش ہے ہر قدم یا تو بچے کی بگاڑ کا ذریعہ ہوگا یا بچے کے بننے کا ذریعہ ہوگا. دوائیں بھی کرنی ہے اور دواؤں کے ساتھ عملی طور پہ اپنے گھر کا ماحول ایک نمونہ بننا ہے. دیکھیں باغ ہے نا، تو باغ اتنی آسانی سے نہیں بنتا. پہلے صفائیاں کی جاتی ہیں، پھر زمین قابل بنائی جاتی ہے، بیج لگایا جاتا ہے. جب کونپلیں نکلتی ہے تو ان کی کتنی حفاظت ہوتی ہے کہ کوئی چیز خراب نہ کر دے. انہیں گرمی سردی سے بچایا جاتا ہے. جب اور بڑے ہوتے ہیں تو وہ گرنے لگتے ہیں وہ ٹہنی، تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگل کے درخت سیدھے نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی نگہداشت نہیں کرتا. جہاں ہوتے ہیں ٹیڑھے تو ٹیڑھے ہی آگے بڑھ جاتے، سخت ہوتے ہیں. اب کاٹے تو جا سکتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے. لیکن جو گھروں کے درخت ہوتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں کہ ان کو مالی یا نگہباشت کرنے والا ساتھ ساتھ سیدھا کرتا ہے اور کسی چیز کے ساتھ باندھ کے سیدھا بنا دیتا ہے. تو ماں بھی اپنے بچوں کی غلطیوں کو اگر چھپاتی ہے تو تباہ کرتی ہے، اور اگر اس کی اصلاح کرتی ہے تو وقتی تو بچہ ناراض بھی ہوتا ہے لیکن بچے کی تربیت ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو وہی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بگاڑ نہیں بننا. کتنے ایسے ماں اور باپ ہیں جو بچے کو غلط سپورٹ کرتے رہے، بچہ کل وارداتی بن گیا. میں نے خود دیکھا ایک فیملی کا میرے سامنے کا ہے، بچہ بد اخلاق اور بدتمیز تھا اور گلے پڑ جاتا تھا تو وہ کور کرتے تھے. وہ بچہ قاتل بن گیا اور میں نے 15 سال جیل میں رہا، بڑا پیسہ دے کے جیل سے نکلے. تو یہ کس نے بنایا تھا؟ اگر شروع میں اسے کنٹرول کر لیا جاتا تو یہ ماں باپ کو دن تو ماں مر گئی باپ بھی مر گیا، وہ جیل میں پڑا ہوا تھا. تو یہ گزارش ہے ہمیں اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے اپنی اولاد کو بنانے کی. پیار محبت میں ہم بہت چیزیں مس کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اس میں ہیریاں پھیریاں کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، لیکن ہم بچے کو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں. انہیں جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم کر نہیں سکتے. کتنے بچے ہیں گھر سے پیسے نکالتے ہیں، ماں چھپا لیتی ہے، باپ کو نہیں بتاتی. جب بچہ نشے کا عادی ہو کے یا کسی کیس میں جیل چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کب سے کر رہا ہو، اس کو سپورٹ اس کی ماں کر رہی تھی.
معاشرے کو بنائیں. معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، ایک ایک فرد سے بنتا ہے. ایک مکان ہے، ایک ایک اینٹ سے بنتی ہے. یہاں کوئی ایک اینٹ نکل جائے مکان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور توڑنا آسان ہو جاتا ہے. معاشرہ ایک ایک فرد سے بنتا ہے، ایک ایک مرد عورت سے بنتا ہے. تو اس کو بنانا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. کھانا پینا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہن لینا، اچھی کر لینا، تو یہ تو کوئی بات تو نہیں. مسلمان تو یہ باتیں ہونے کے باوجود اس کا مقصد یہ چیزیں نہ ہو، اس کا مقصد آخرت ہو، اس کا مقصد اللہ کے حکم رسول اللہ کی سنتے ہوں، اس کا مقصد مخلوق کو نفع دینا ہو، مخلوق کو ترپانا نہ ہو. میں نے کتنی فیملیز میں دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بڑا بد اخلاق ہے، تو ماں باپ پرواہ نہیں کرتے، وہ بعد میں اتنے بڑے فتنے کا وہ بچہ ذریعہ بنتا ہے. وہ کتنے ایسے بچے ہیں کہیں کی قتل کر بیٹھے. اللہ معاف کرے، اب تو اخباروں میں خبر اٹھائیں تو سب سے زیادہ قتل کی، طلاق کی وارد آتی ہے. کیوں ہے؟ یہ ماحول کون خراب کر رہا ہے؟ یہ ماں نے بچی کی شادی تو کر دی لیکن بچی کی تربیت نہیں کی تھی. بچی پھر طلاق لے کے واپس آ کے معاشرے کی بربادی کا ذریعہ بن. صرف شادیاں نہیں کرنی ہوتی، بچی کی تربیت بھی کرنی ہوتی. اسے ایک اچھی بیوی بننے، ایک اچھی ماں بننے. اس نے دیکھا میری اماں تو ہر وقت ابا سے لڑتی رہتی ہے، تو وہ تو یہی سیکھتی ہے، جا کے خامد سے بھی لڑتی ہے. اس کا باپ تو کمزور تھا، خامد کمزور نہیں ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا. خدا را اپنے دیکھیں، آپ کا ہر عمل بچے سیکھ رہے ہیں. اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط سیکھ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں تو اچھا سیکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال نصیب فرمائے، ایسی زندگی کی ترتیب نصیب فرمائے کہ کل ہمیں شرمندگی نہ ہو، کل ہمیں پچھتاوا نہ ہو، کل ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے. اللہ میرے آپ کے، ہمارے سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا کی ترتیب قبول فرمائے، اور اللہ پاک اپنی خاص رحمت اور برکت نصیب فرمائے. چلیں جی. رب العالمین.